ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، اس دنیا کے اندر لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے، مختلف باتوں کے اوپر، مختلف مسئلوں کے اوپر لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کئی معاملات کے اندر اختلاف رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، دیوبندی، شافعی، حنبلی، مالکی، حتیٰ کہ میں اس سے آگے بھی اگر بڑھوں، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ایک کافر کہتا ہے، ان سب کے مابین آپس کے اندر کسی نہ کسی بات کے اندر اختلاف موجود ہے۔ ہری پگڑی باندھنے والا ہو، کالی سفید سیاہ باندھنے والا ہو، آپس کے اندر کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ضرور ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک ایسی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر کسی گروہ، کسی قبیلے، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، اہل سنت کہتا ہو، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہو، اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو، وہابی ہو،
شافعی ہو، حنبلی ہو، مالک ہو، مسلمان ہو کہ کافر ہو، حتیٰ کہ دہریہ جسے آپ کمیونسٹ کہتے ہیں جو سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتا، باقی جتنے بھی ہیں چاہے عیسائی ہو یہودی ہو، ان کے ہاں خدا کا تصور موجود ہے، لیکن یہ دہریہ جو سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتا، اس مسئلہ کے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر دہریے کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس مسئلے کا نام ہے موت۔ مسئلہ موت کے اوپر کسی گروہ کا، کسی قبیلے کا، کسی فرقے کا، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب کو یقین ہے اس بات کے اوپر ایک دن آئے گا میری زندگی ختم ہو جائے گی، ایک دن میری زندگی کے اندر ایسا آئے گا کہ میرے اپنے ہی چاہنے والے، میری اپنی ہی محبت کرنے والے مجھے من و من مٹی تلے دفنا کر چلے جائیں گے۔ اس مسئلہ موت کے اوپر میرے محترم بھائیوں کسی کا کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ سب کا یقین ہے کہ میری زندگی ختم ہوگی ایک دن، مجھے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ایک دن میرے محترم بھائیوں، لیکن ہمارے یعنی مسلمانوں کی یقین میں اور کافروں کی یقین میں ایک فرق ہے۔ یقین ان کو بھی ہے کہ دنیا ختم ہونی ہے، یقین ایک کافر کو بھی ہے کہ میں ایک دن مر جاؤں گا، اور یقین مسلمان کو بھی ہے کہ ایک دن مر جاؤں گا، لیکن میرے یعنی مسلمان کے یقین میں اور کافر کے یقین میں ایک واضح فرق یہ ہے، مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ مجھے قبر کے اندر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک دن آئے گا میری زندگی کی شام ہو جائے گی، ایک دن آئے گا کہ مجھے من و من قبر مٹی کے اندر دفنا کر اوپر سے مٹی ڈال کر لوگ چلے جائیں گے، ایک دن آئے گا کہ قبر کے اندر مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، رب رحمان کی عدالت سجے گی، اللہ کی بارگاہ کے اندر میں پیش کیا جاؤں گا، ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے میرے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائے گا۔ میرے اور اس کے یقین میں یہ فرق ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، نام کو میں مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، پیدائش کے وقت ختنہ بھی ہوئی تھی، کان میں اذان بھی دی گئی، عقیقہ بھی ہوا، لیکن شاید میرا یقین کمزور ہے، میرا یقین شاید کمزور ہے۔ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ زندگی ایک دن فنا ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ قبر کے اندر رب الرحمن مجھ سے میرے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے اعمال کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، اس کی زندگی میری طرح تو نہیں گزرتی، اس کے شب روز ایسے تو نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیوں، کہیں نہ کہیں یقین کی کمی ہے۔ اگر یقین ہوتا، یقین کامل ہوتا، اللہ کی قسم زندگیاں تبدیل ہو چکی ہوتی، بے نمازی نمازی بن چکا ہوتا، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا فرما بردار بن چکا ہوتا، کم تولنے والا پورا تول رہا ہوتا، بے ایمانی کرنے والا ایماندار ہو چکا ہوتا، رشوت خور رشوت سے توبہ کر چکا ہوتا، سود لینے والا سود سے توبہ کر چکا ہوتا، شراب پینے والا اپنے اس عمل پہ اللہ سے شرمسار ہوتا، اللہ سے گڑ گڑاتا، اللہ سے توبہ کرتا، زندگی بھر زنا کی دلدل میں دھسنے والا، اگر اس کو یقین ہوتا کہ میرا رب مجھ سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او یارو، رب رحمان کی جب عدالت سجے گی، اللہ رب العالمین مجھ سے میرے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، جن گناہوں کو آج میں سمجھتا نہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، کر لو کیا ہو جائے گا، دیکھی جائے گی، اللہ کی قسم رب رحمان نے ایک ذرے برابر گناہ کی وجہ سے مجھے قبر میں تڑپا دینا ہے، مجھے قبر میں عذاب دینا ہے، ایک رائی کے ذرے برابر گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں دھکیل دینا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کس طرح سے میں زندگی گزار رہا ہوں، میرا یقین کہاں کھڑا ہوا ہے؟
اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو یارو کہ تمہارے باپ کو قبر میں دفنا دیا گیا، تمہارے دادا کو تمہارے باپ نے قبر میں دفنا دیا۔ اللہ کی قسم مجھے بھی میری اولاد قبر میں دفنا دے گی۔ قبر کے اندر کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، رب رحمان کی عدالت سجے گی، قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھی میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے۔ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی نوٹ نہیں چلے گا، کوئی دولت کام نہیں آئے گی، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی سور سفارش پوا کام نہیں آئے گا، میرے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آؤ آج کے جمعے کے اندر سوچ لو، آج کے جمعے کے اندر میرے محترم بھائیوں اپنا محاسبہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ جو جمعے کے خطبات آتے ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ در حقیقت تبدیلی کے لیے آتے ہیں۔ اگر رب رحمان یہ مواقع عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین مختلف صورتوں کے اندر مجھے اور تجھے مواقع عطا کرتا ہے۔ کبھی فجر کے دوران درس ہوتا ہے، کبھی اتوار کے درس ہوتے ہیں، کبھی جناب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، کبھی رمضان اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے کہ چلو اگر تیرا یہ زنگ جو کہ جمعے کے خطبات میں نہ دھل سکا، روزانہ کے فجر کے درس میں نہ دھل سکا، اتوار کے دروس میں نہ دھل سکا، چلو ایک مہینہ رمضان کا عطا کرتا ہوں، اس رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ کہ میرے محترم بھائیوں یہ رب کی طرف سے مواقع ہیں، رب رحمان مواقع عطا کرتا ہے، لیکن یہ بندہ جو تمام مواقع کو کھو دیتا ہے پھر رب رحمان قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کے کپڑوں کے اوپر اگر کوئی داغ دھبا لگ جائے، چائے کا داغ عموماً کپڑوں سے چھوٹتا نہیں ہے، میرے گھر والیوں نے تو یہی بتایا ہے کہ اگر کپڑے پہ چائے کا داغ لگ جائے تو چھوٹتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے ایک سفید جوڑا خریدا جنید جمشید کی بوتیک سے، بڑا قیمتی جوڑا ہے، 8-10 ہزار روپے کا جوڑا خرید کر آپ نے زیب تن کیا، چائے پینے لگے، چائے گر گئی، چائے کا داغ لگ گیا، آپ نے جناب پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کو جا کر دیا، کہا کہ زوجہ محترمہ میرے اس چائے کے داغ کو جو سامنے فرنٹ کے اوپر لگ گیا ہے بڑا بدنما داغ ہے، کسی کام نہ آئے گا اگر یہ داغ نہ اترا۔ وہ 5-8 ہزار کا سوٹ کسی کام نہ آئے گا اگر یہ داغ نہ اترا۔ بیوی نے بڑی کوشش کی، جناب آپ کو کہا بونس سے کام نہیں چلے گا، سرف ایکسل لا کے دو، آپ نے سرف ایکسل بھی لا کے دے دیا، بیوی نے اس سے بھی رگڑ لیا، تمام فارمولے اپنا لیے، لیکن وہ داغ نہیں اترا۔ آپ نے کہا چلو ایک کام اور کرتا ہوں، علاقے کے اندر جو سب سے بڑا دھوبی ہے ڈرائی کلینر، اس کے پاس گئے، اس کو کہا جناب یہ 5-8 ہزار روپے کا سوٹ لیا ہے، دیکھو فرنٹ کے اوپر داغ دھبا پڑ گیا، نہ کسی شادی میں جا سکتا ہوں یہ پہن کر، نہ کوئی تقریب اٹینڈ کر سکتا ہوں یہ پہن کر۔ اس دھوبی نے کہا جناب آپ مجھے 1 ہفتہ دیجئے، پیسے ڈبل لوں گا لیکن یہ داغ اتار دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب، کیا ہے اگر 200 کی جگہ 400 روپے تجھے دے دوں گا لیکن داغ تو اتر جائے گا، 8 ہزار کا سوٹ تو بچ جائے گا۔ آپ نے جناب عالی وقت مقررہ پر 1 ہفتے کے بعد دھوبی کے پاس گئے، دھوبی نے وہی سوٹ آپ کے آگے رکھ دیا، محترم بڑی معافی چاہتا ہوں، تمام کیمیکل ڈال کر دیکھ لیے، تمام معاملات کر کے دیکھ لیے لیکن دھبا اتر نہیں رہا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب سچ بتائیے وہ 8 ہزار روپے کا سوٹ جو جنید جمشید کی یا کسی بھی اچھی بوتیک سے آپ نے خریدا تھا، جس کے یہاں فرنٹ کے اوپر چائے کا داغ لگا ہوا ہے، اتر کے نہیں دے رہا، وہ میرے محترم بھائیوں بیوی نے بھی بہت کوشش کر لی نہیں اترا، دھوبی نے بھی کوشش کر لی نہیں اترا، محلے کے بہترین ڈرائی کلینر کو دگنی قیمت پہ دیا، وہ داغ نہیں اترا۔ اب وہ کپڑا نہ کسی تقریب میں پہن کے جا سکتے ہو، نہ جمعے کے خطبے میں آ سکتے ہو، نہ کسی کی شادی بیاہ میں پہن سکتے ہو، اس کپڑے کو کیا کرو گے؟ آگ میں ڈالو گے اور کیا کرو گے؟ ہر ممکن کوشش کر لی، وہ داغ نہیں اترا۔
اب اس کپڑے کو کیا کرو گے میرے محترم بھائیوں؟ پھینک دو گے، پھاڑ دو گے، آگ میں ڈال دو گے، وہ کپڑا کسی کام نہ آئے گا۔ اللہ کی قسم ہے رب رحمان نے مجھے اور تجھے بہت مواقع عطا کیے، فجر کے درس بھی ملے، ظہر کے درس بھی ملے، جمعے کے خطبات بھی ملے، پورا ایک مہینہ رمضان کا بھی ملا جس کے اندر رب رحمان نے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ او میرے محترم بھائیوں، میرے یہ داغ گناہوں کے، میرے یہ دھبے گناہوں کے نہ فجر کے درس میں نکل پائے، نہ جمعے کے خطبات میں میری اصلاح ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ کر چلا گیا، یہ داغ دھبے نہ اتار سکا، میرے گناہ کے داغ صاف نہ ہو سکے۔ اللہ کی قسم ہے ایک بھٹی ایسی ہے جسے جہنم کہتے ہیں، اس بھٹی کے اندر رب رحمان جب ڈالے گا سارے داغ اتر جائیں گے، لیکن میرے محترم بھائیوں وہ جہنم انتہائی ہولناک ہے، وہ جہنم انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کریم مجھے اور تجھے اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کے یہ داغ اور دھبے آج اسی جمعے کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے قیامت میں 2 ٹھکانے رکھے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی 2 ٹھکانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی بغاوت کی۔ رب رحمان بیان کرتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، لوگوں جس کسی نے بھی بغاوت کی، وہ کوئی بھی ہو، ہری نیلی پیلی کالی پگڑی کوئی بھی باندھتا ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہو، اہل سنت کہلاتا ہو، کچھ بھی کہلاتا ہو، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی بغاوت کی۔ بغاوت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں خالی بغاوت اس چیز کا نام ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ اللہ کو نہ ماننا بھی بغاوت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہتا ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا؟ یہ باغی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی باغی ہے میرے محترم بھائیوں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی باغی ہے، جو اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کی قسم یہ بھی باغی ہے۔ اور رب رحمان باغیوں کے بارے میں فرما رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے بھی بغاوت کی، وہ 5 نمازیں پڑھنے والا ہو، وہ حاجی ہو، وہ نمازی ہو، وہ مجاہد ہو، وہ کالی پگڑی کا باندھنے والا ہو، وہ ہری باندھنے والا ہو، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی بغاوت کی، یعنی کہ اللہ کو مان کر اللہ کی نہ مانی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم چونکہ یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، میں شاید آپ سے زیادہ خطا کار ہوں، شاید آپ سے زیادہ گنہگار ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ آج کے جمعے کے اندر مقصد جو ہے تبدیلی، اس تبدیلی کو لانا ہے۔ وہ تبدیلی نہیں جو عمران خان لایا ہے، وہ تبدیلی تو نہیں چاہیے ہوگی آپ کو، ہم نے وہ تبدیلی لانی ہے جو اصل حقیقت میں تبدیلی ہو جائے، جس کے بدلے ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہمیں جنت مل جائے۔ میں نے عرض کیا رب رحمان نے کہا کہ جس نے بھی بغاوت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب میں اہل حدیث ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اہل حدیث ہونے کے باوجود، 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود، وہ کتنے اللہ رب العالمین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے احکامات ہیں جن پہ آج ہم عمل نہیں کر رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے کہا جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی نہیں مانتا وہ بھی باغی ہے، جو اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتا وہ بھی باغی ہے۔ آج ہم اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں، جنت کے ٹھیکیدار مانتے ہیں اپنے آپ کو، 5 نمازیں پڑھ کر اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، وہ قدم سے قدم ملاتے ہیں اللہ کی قسم نبی کی سنت سمجھ کے، لیکن رب رحمان کا حکم سمجھ کے دل سے دل نہیں ملاتے۔
بات شاید میری کچھ تلخ ہو، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ دل سے دل نہیں ملاتے، قدم سے قدم ملا لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم، اپنی اس زبان سے، اس زبان کا غلط استعمال کر کے جہنم کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ بہت نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کے قریب کھڑا ہوتا ہے، لیکن زبان سے، اس زبان سے نکلی ہوئی ایک بات اسے جنت سے ہٹا کر جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ یارو، اس زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے تو ہم کہا کرتے تھے خواتین کے اندر غیبت کی بہت عادت ہے، خواتین کے اندر چغل خوری کی بہت عادت ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم مرد بھی آج کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ جہاں 2 3 4 افراد بیٹھے ہوئے ہو، جو مجلس میں نہیں اس کی غیبت شروع، اور کہتے کیا ہے کہ جناب ہم نے تو اس کی اصلاح کی ہے، اس کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ غیبت کو، چغل خوری کو اصلاح کا نام دیا جا رہا ہے۔ وہ میرے محترم بھائیوں، اصلاح بھرے مجمع میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کی مسجد کا کوئی نمازی ہے، کوئی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے، آپ نے دیکھا یار یہ نمازوں میں سستی کر رہا ہے، نمازوں میں ڈنڈی مارتا ہے، فجر کی نماز میں نہیں آتا، آپ حلقہ جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے وہ آ رہا ہے، آپ نے کہا جناب آج بھولے بیٹھ کے رستہ بھول گئے، مسجد آ گئے۔ ایک تو آپ نے اس کو ذلیل کیا، آپ نے اس کی اصلاح نہیں کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کو اپنے دل میں بسا کر اسے تنہائی کے اندر لے جا کر اکیلے خلوت میں آپ اس کی اصلاح کیجیے۔ یہ اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں۔ او بھائی کیا بات ہے، تو مسجد نہیں آتا، تو نماز میں نہیں آتا، فجر میں نہیں دکھتا، او نہیں میرے محترم بھائیوں، اصلاح کیجیے تنہائی میں بٹھا کر۔ تنہائی میں اصلاح ہوتی ہے، بیچ مجمع میں اصلاح نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے 2 طریقے آپ کو بتاتا ہوں اصلاح کی۔ ایک طریقہ تو وہی جو ابھی میں نے عرض کیا، جسے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی کوڈ کیا کہ اصلاح کرنا چاہتے ہو اپنے بھائی کی، اسے تنہائی میں لے جاؤ، اسے خلوت میں لے جاؤ، اس کی محبت کو، اس کی عزت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اس کے بعد اسے تنہائی میں لے کر جاؤ۔ میرے پیارے بھائی کیا بات ہے، تو مسجد میں نہیں آ رہا، آج کل کیا بات ہے، تو فجر میں نظر نہیں آ رہا، تو نمازوں میں نظر نہیں آتا، خیریت تو ہے؟ بھائی کیا بات ہے، تو آج کل دین کے معاملات میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، داڑھی کٹا رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کاٹ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی اس عمل سے توبہ کر لے۔ ایک تو یہ انداز ہے تنہائی کے اندر۔ دوسرا طریقہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہوتا، جیسے ابھی میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے، اب میں نماز کی اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے اندر جو مبتلا ہوگا اسے خود سمجھ آ جائے گا میں اس جرم میں مبتلا ہوں۔ اگر داڑھی کی فضیلت کے اوپر بیان کر رہا ہوں، داڑھی کٹانے کے نقصان پر بات کر رہا ہوں، تو مجمع میں وہ شخص خود اپنے آپ کو سوچ لے گا یار میں اس جرم کے اندر مبتلا ہوں۔ اکیلے سے پوائنٹ آؤٹ کر کے جا بھائی کھڑا ہو جا، تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ ہاں بھائی تو مسجد کیوں نہیں آ رہا نماز میں؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، بدترین طریقہ، اس سے اللہ کی قسم کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد کا ایک نمازی تھا ناظم آباد میں۔ اس نمازی کا حال یہ تھا، میں اسے دیکھ کر رشک کرتا تھا، نوجوان تھا، اور اللہ کی قسم نوجوان جب داڑھی رکھتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے، نمازوں میں پابندی سے آتا ہے، میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کتنی محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ ورنہ کتنے نوجوان ہیں جو عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان شراب خوری میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک نوجوان مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نبی کی سنت چہرے پر رکھتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، ناچ گانے موسیقی سے بچتا ہے، اللہ کی قسم اس کی عزت کیا کرو، یہ ولی اللہ ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ولی اللہ ہے۔
رب رحمان نے اس کو توفیق دی ہے، اس کی جوانی کے اندر اس کی زندگی نکھر گئی، اس نے جوانی کے اندر رب رحمان سے جنتوں کا سودا کیا۔ وہ نوجوان مسجد میں آتا تھا، میں دیکھتا تھا پہلی صف کے اندر ہوتا تھا، قرآن پڑھتا تھا اور بڑے ذکر و اذکار کرتا تھا، کافی دنوں سے وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، نماز کے لیے نہیں آیا، ویسے ہی کسی کام سے کسی کو بلانے کے لیے آیا، تو ہماری ہی گیدرنگ میں سے ایک نوجوان نے اس پر طنز کیا، ہاں بھائی کہاں رستہ بھول گئے، یہ مسجد ہے، بھولے سے تو نہیں آ گئے، کہاں رستہ بھول گئے، یعنی اس کو شرمندہ کیا، اس پہ طنز کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یار واقعی یہ بندہ تو کافی دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہا، یہ تو پہلی صف کا نمازی تھا، نماز سے پہلے پہنچتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ نوجوان کہاں چلا گیا مسجد سے؟ ایک دن ناز آباد ہی میں میرا مطب ہے، دکان ہے، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ نوجوان آ گیا، میں اس کو سائیڈ میں لے گیا، تنہائی میں لے کر گیا، میں نے کہا پیارے بھائی کیا بات ہے، بہت دنوں سے آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے، تھوڑی سی اس کو واضح و نصیحت کی، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اکیلے میں لے جا کر اسے تھوڑی سی نصیحت کی، میرے محترم بھائیوں آنسوؤں سے رونے لگا، اپنے آپ کو شرمندہ سمجھنے لگا، کہنے لگا بھائی آج سے نماز پڑھوں گا، دوبارہ سے نماز پڑھوں گا، بس کچھ غلطیوں میں پڑ گیا تھا، کچھ معاملات میں پڑ گیا تھا، فائنینشلی ڈسٹرب ہوں، حالات خراب ہے۔ میں نے کہا یار حالات خراب ہیں تو مسجد سے دور رہ کے حالات کو صحیح کر سکتا ہے؟ حالات اور خراب ہو جائیں گے، معاشی تنگی آ جائے گی، رب رحمان کے آگے آ کر گڑ گڑا اللہ سے مانگ، اللہ تجھے تمام مسائل سے نکال دے گا۔ اب دیکھتا ہوں اللہ کے فضل سے وہ مسجد میں ہے، دل خوش ہوتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں نصیحت کا یہ انداز اپنائیے تنہائی کے اندر۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بھی بغاوت کی، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی، وہ اللہ کی قسم رب رحمان کا حکم نہ ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننا، یہ بہت بڑی بغاوت ہے۔ غیبت رب رحمان نے قرآن سورہ حجرات میں منع کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کی، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہماری مجلس میں نہیں اس کی غیبت شروع۔ غیبت کو معمولی جرم سمجھتے ہو؟ وہ اللہ کی قسم زنا کرنا چھوٹا جرم ہے، غیبت کرنا اس سے بدترین جرم ہے۔ زنا کرنا یہ چھوٹا جرم ہے، غیبت کا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، توبہ کیجیے اپنے اس عمل سے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بھی بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو بڑا جانا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب رحمان ایسے بندوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب رحمان کے مقام سے، اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کی، تنہائی تھی، بند کمرہ تھا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس کو اس عمل نے روک دیا کہ یار کوئی بات نہیں، بند کمرہ ہے تو کیا ہوا، تنہائی ہے تو کیا ہوا، ایک اللہ مجھے دیکھنے پر قادر ہے، یہ وہ اللہ ہے جو بند کمرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی کو رینگتا ہوا دیکھ لیتا ہے، بند کمرے میں مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ رک گیا اس ڈر سے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین جنتیں عطا کریں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو جہنم سے محفوظ فرما کے جنتوں کے رستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ کریم ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔